واشنگٹن سے مناظر جہاں پر امریکی صدر جو بائیڈن پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امریکی سفارتکاری رنگ لائی، اسرائیل حماس جنگ بندی معاہدہ ہو گیا، اس معاہدے سے خطے میں امن ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لبنان میں جنگ بندی اور ایران کے کمزور ہونے کے بعد حماس پر شدید دباؤ تھا، ان کی جانب سے یہ کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بڑی کامیابی ہے، خطے میں امن بحال ہوگا، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ امریکی سفارتکاری رنگ لائی، جنگ بندی معاہدے سے خطے میں امن ہوگا۔ بدلی ہوئی علاقائی صورتحال کے باعث حماس کو جنگ بندی معاہدے پر مجبور کیا گیا۔ مئی میں پیش کیے گئے جنگ بندی معاہدے کو درست سمت میں آگے بڑھایا۔ جو بائیڈن کی جانب سے یہ کہا گیا۔ قطری وزیر اعظم کی جانب سے بھی اس سے پہلے پریس کانفرنس کی گئی اور انہوں نے بھی حماس اور اسرائیل جنگ بندی سے متعلق بات کی اور کچھ جو چیزیں تفصیلات تھیں وہ شیئر کیں۔ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا جو ہے وہ معاہدہ ہوا ہے۔ قطری وزیر اعظم نے بھی اس کا اعلان کیا اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس میں۔ ابھی امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ معاہدہ امریکی سفارتکاری اور محنت کا یہ نتیجہ ہے، اور اس معاہدے کے بعد خطے میں امن بحال ہوگا۔ لبنان میں جنگ بندی اور ایران کے کمزور ہونے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ حماس پر شدید دباؤ تھا، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوئے کہ یہ معاہدہ تسلیم کریں۔ ان کی جانب سے کہا کہ اس معاہدے کے بعد جو خطے کا جو امن تباہ ہو گیا تھا وہ بحال ہو جائے گا۔ امریکی سفارتکاری سے متعلق انہوں نے کہا کہ امریکی سفارتکاری رنگ لائی ہے، اسرائیل حماس جنگ بندی کا جو معاہدہ تھا وہ اب طے پا چکا ہے۔ جنگ بندی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک مذاکرات جاری رہیں گے۔ جو بائیڈن کی جانب سے باقاعدہ طور پر اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ طے پایا ہے۔ آپ کو اس متعلق جو ہے مزید تفصیل بتائیں کہ معاہدے پر عمل درآمد 19 جنوری سے باقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گا۔ حماس نے منظوری دینے کے بعد معاہدہ قطر اور مصر کو بھی بھیج دیا ہے۔ قطری وزیر اعظم کی حماس اور اسرائیلی وفود سے ملاقات بھی ہوئی۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم نے غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا جو معاہدہ تھا وہ کر لیا ہے، اس کے علاوہ یرغمالیوں کو جلد رہا کر دیا جائے گا۔ پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا ہے جو بائیڈن کی جانب سے۔ بالکل، قطری وزیراعظم کی حماس اور اسرائیل کے درمیان یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی معاہدے کی تصدیق بھی ہو چکی ہے، اور ایسے میں قطر کے پرائم منسٹر شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے قطر میں پریس کانفرنس کے دوران تصدیق کی کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالیوں کے تبادلے اور جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کا آغاز اتوار 19 جنوری سے ہوگا اور اس کی مخصوص ٹائمنگ پر تاحال فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ 15 ماہ کی جنگ کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔